الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اذان کے بارے میں کچھ ضروری مسائل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، اذان کہنے کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں احادیث میں مذکور ہیں۔ کچھ فضائل ہم یہاں ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک روایت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ دراز ہوں گی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور تار و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر تر و خشک جس نے آواز سنی اس کے لیے گواہی دے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ہر ڈھیلا اور پتھر اس کے لیے گواہی دے گا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان کہی جاتی ہے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان کی آواز اسے نہ پہنچے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے چلا آتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، جب پوری ہو لیتی ہے آ جاتا ہے اور خطرہ ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو وہ جو پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ آدمی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کتنی نماز پڑھی ہے۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان جب اذان سنتا ہے اتنی دور بھاگتا ہے جیسے روحا، اور روحا مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان دینے والا کہ طالب ثواب ہے، اس شہید کی مثل ہے کہ خون میں آلودہ ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ امام بخاری اپنی تاریخ میں انس رضی اللہ عنہ سے راوی روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے رب عز و جل اپنے دست قدرت اس کے سر پر رکھتا ہے اور یوں ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اذان سے فارغ ہو اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جہاں تک آواز پہنچے۔ جب وہ فارغ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندہ نے سچ کہا اور تو نے حق گواہی دی، لہذا تجھے بشارت ہو۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بستی میں اذان کہی جائے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دے دیتا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے راوی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس قوم میں صبح کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے شام تک امان ہے، اور جن میں شام کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے صبح تک امان ہے۔ ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم تلوار چلتی۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 7 برس ثواب کے لیے اذان کہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نار سے برات لکھ دے گا۔ ابن ماجہ و حاکم ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 12 برس اذان کہی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور ہر روز اس کی اذان کے بدلے 60 نیکیاں اور اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سال بھر اذان کہے اور اس پر اجرت طلب نہ کرے، قیامت کا دن بلایا جائے گا اور جنت میں دروازہ پر کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جس کے لیے تو چاہے شفاعت کر۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذنوں کا حشر یوں ہوگا کہ جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، ان کے آگے آگے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوں گے، سب کے سب بلند آواز سے اذان کہتے ہوئے آئیں گے، لوگ ان کی طرف نظر کریں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، لوگ خوف میں ہیں اور ان کو خوف نہیں، لوگ غم میں ہیں اور ان کو غم نہیں۔ اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان کہی جاتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، جب اقامت کا وقت ہوتا ہے دعا رد نہیں کی جاتی۔ ابو داؤد و ترمذی کی روایت انہی سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔
اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو دعائیں رد نہیں ہوتی یا بہت کم رد ہوتی ہیں، اذان کے وقت اور جہاد کی شدت کے وقت۔ پھر فرمایا اے ابن عباس، اذان کو نماز سے تعلق ہے تو تم میں کوئی شخص اذان نہ کہے مگر حالت طہارت میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اذان سن کر یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا للذی وعدتہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کو اذان کہتے سنو تو جو وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کو بدبختی اور نامردی کے لیے کافی ہے کہ مؤذن کو تکبیر کہتے سنے اور اجابت نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اے گروہ زنان، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا اور 1000 درجے بلند فرمائے گا اور 1000 گناہ معاف کرے گا۔ عورتوں نے عرض کی کہ یہ تو عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دوگنا یعنی دوگنا۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں کے لیے ہر کلمہ کے مقابل 10,00,000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی یہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دونا یعنی مردوں کے لیے دوگنا ثواب ہے۔ پھر فرمایا مؤذن کو نماز پڑھنے والے پر 220 حسنہ زیادہ ہے مگر وہ جو اس کی مثل کہے، اور اگر اقامت کہے تو 140 نیکی ہے مگر وہ جو اس کی مثل کہے۔ صحیح مسلم میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب مؤذن اذان دے تو جو شخص اس کی مثل کہے اور جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے جنت میں داخل ہوگا۔ اب اذان کے متعلق کچھ ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ فرض پنجگانہ کہ انہی میں جمعہ بھی ہے، جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کیے جائیں تو ان کے لیے اذان سنت موقدہ ہے اور اس کا حکم مثل واجب ہے کہ اگر اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے، یہاں تک کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کسی شہر کے سب لوگ اذان ترک کر دیں تو میں ان سے قتال کروں گا، اور اگر ایک شخص چھوڑ دے تو اسے ماروں گا اور قید کروں گا۔ مسجد میں بلا اذان و اقامت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ قضا نماز مسجد میں پڑھے تو اذان نہ کہے۔ اگر کوئی شخص شہر میں گھر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو کراہت نہیں کہ وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے اور کہہ لینا مستحب ہے۔ گاؤں میں مسجد ہے کہ اس میں اذان و اقامت ہوتی ہے تو وہاں گھر میں نماز پڑھنے والے کا وہی حکم ہے جو شہر میں ہے، اور مسجد نہ ہو تو اذان و اقامت میں اس کا حکم مسافر کا سا ہے۔ اگر بیرون شہر ہو، قریہ، باغ یا کھیتی وغیرہ میں ہے اور وہ جگہ قریب ہے تو گاؤں یا شہر کی اذان کفایت کرتی ہے، پھر بھی اذان کہہ لینا بہتر ہے، اور جو قریب نہ ہو تو کافی نہیں۔ قریب کی حد یہ ہے کہ جہاں کی اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہو۔ لوگوں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، بعد کو معلوم ہوا کہ وہ نماز صحیح نہ ہوئی تھی اور وقت باقی ہے تو اسی مسجد میں جماعت سے پڑھے اور اذان کا اعادہ نہیں ہوگا، اور فصل طویل نہ ہو تو اقامت کی بھی حاجت نہیں، اور زیادہ وقفہ ہوا تو اقامت کہے، اور وقت جاتا رہا تو غیر مسجد میں اذان و اقامت کے ساتھ پڑھیں۔ جماعت بھر کی نماز قضا ہو گئی، اذان و اقامت سے پڑھے، اور اکیلا بھی قضا کے لیے اذان و اقامت کہہ سکتا ہے جبکہ جنگل میں تنہا ہو، ورنہ قضا کا اظہار گناہ ہے، لہذا مسجد میں قضا پڑھنا مکروہ ہے، اور پڑھے تو اذان نہ کہے، اور وتر کی قضا میں دعائے قنوت کے وقت رفع یدین نہ کرے۔ ہاں اگر کسی ایسے سبب سے قضا ہو گئی جس میں وہاں کے تمام مسلمان مبتلا ہو گئے تو اگرچہ مسجد میں پڑھے اذان کہیں۔ اہل جماعت سے چند نمازیں قضا ہوئی تو پہلی کے لیے اذان و اقامت دونوں کہیں، اور باقیوں میں اختیار ہے خواہ دونوں کہیں یا صرف اقامت پر اکتفا کریں، اور دونوں کہنا بہتر ہے۔ یہ صورت میں ہے کہ ایک مجلس میں وہ سب پڑھیں، اور اگر مختلف اوقات میں پڑھیں تو ہر مجلس میں پہلی کے لیے اذان کہیں۔ وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے، قبل از وقت کہی گئی یا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان شروع ہوئی اور اثناء اذان میں وقت آ گیا تو
اعادہ کی جائے، یعنی اذان دوبارہ پڑھی جائے۔ اذان کا وقت مستحب وہی ہے جو نماز کا ہے، یعنی فجر میں روشنی پھیلنے کے بعد، اور مغرب اور جھاڑوں کے زور میں اول وقت، اور گرمیوں کے زور اور ہر موسم کی عصر و عشاء، اس عصر و عشاء میں نصف وقت مستحب گزرنے کے بعد، مگر اصل میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے مکروہ وقت آ جائے۔ اور اگر اول وقت اذان ہوئی اور آخر وقت میں نماز ہوئی تو بھی سنت اذان ادا ہو گئی۔ فرائض کے سوا باقی نمازوں مثلا وتر، جنازہ، عیدین، نظر، سنن، راتب، تراویح، استسقاء، چاشت، کسوف، خسوف، نوافل میں اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ بچے اور مغموم کے کان میں، اور مرغی والے اور غضبناک اور بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں، اور لڑائی کی شدت اور آتش زدگی کے وقت، اور بعد دفن میت اور جن کی سرکشی کے وقت، اور مسافر کے پیچھے جنگل میں جب راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو، اس وقت اذان کہنا مستحب ہے۔ وبا کے زمانے میں بھی مستحب ہے۔ عورتوں کو اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے، کہیں گی تو گناہ گار ہوں گی اور اعادہ کی جائے گی، دوبارہ پڑھی جائے گی۔ عورتیں اپنی نماز ادا پڑھتی ہوں یا قضا، اس میں اذان و اقامت مکروہ ہے، اگرچہ جماعت سے پڑھیں کہ ان کی جماعت خود مکروہ ہے۔ خنثی اور فاسق اگرچہ عالم ہی ہو، اور نشہ والے اور پاگل اور ناسمجھ بچے اور جنب جو ناپاکی کی حالت میں ہو، ان کی اذان مکروہ ہے، ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ سمجھ والا بچہ اور غلام اور اندھے اور والد الزنا اور بے وضو کی اذان صحیح ہے، اذان ہو جاتی ہے، مگر بے وضو اذان کہنا مکروہ ہے۔ جمعہ کے دن شہر میں زور کی نماز کے لیے اذان ناجائز ہے، اگرچہ زور پڑھنے والے معذور ہوں جن پر جمعہ فرض نہ ہو۔ اذان کہنے کا اہل وہ ہے جو اوقات نماز پہچانتا ہو اور وقت نہ پہچانتا ہو تو اس ثواب کا مستحق نہیں جو مؤذن کے لیے ہے۔ مستحب یہ ہے کہ مؤذن مرد عاقل، صالح، پرہیزگار، عالم بالسنہ، ذی وجاہت، لوگوں کے احوال کا نگران، اور جو جماعت سے رہ جانے والے ہوں ان کو زجر کرنے والا ہو، اذان پر مداومت یعنی ہمیشگی کرتا ہو، اور ثواب کے لیے اذان کہتا ہو، یعنی اذان پر اجرت نہ لیتا ہو۔ اگر مؤذن نابینا ہو اور وقت بتانے والا کوئی ایسا ہے کہ صحیح بتا دے تو اس کا اور آنکھ والے کا اذان کہنا یکساں ہے۔ اگر مؤذن ہی امام بھی ہو تو بہتر ہے۔ ایک شخص کو ایک وقت میں 2 مسجدوں میں اذان کہنا مکروہ ہے۔ اذان و امامت کی ولایت بانی مسجد کو ہے، وہ نہ ہو تو اس کی اولاد، اس کے کنبہ والوں کو، اور اگر اہل محلہ نے کسی ایسے کو مؤذن یا امام کیا جو بانی کے مؤذن امام ہونے سے بہتر ہے تو پھر وہی بہتر ہے۔ اگر اذان کے دوران میں مؤذن مر گیا یا اس کی زبان بند ہو گئی یا رک گیا اور کوئی بتانے والا نہیں، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنے چلا گیا یا بے ہوش ہو گیا تو ان سب صورتوں میں سرے سے اذان کہی جائے گی، وہی کہے یا کوئی دوسرا کہے۔ اذان کے بعد معاذ اللہ مؤذن اگر مرتد ہو گیا تو اعادہ کی حاجت نہیں، اور بہتر اعادہ ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ اذان دوبارہ پڑھی جائے، اور اگر اذان کہتے میں مرتد ہو گیا تو بہتر ہے کہ دوسرا شخص سرے سے کہے، اور اگر اسی کو پورا کر لے تو بھی جائز ہے، یعنی یہ دوسرا شخص باقی کو پورا کر لے، نہ یہ کہ وہ بعد ارتداد اس کی تکمیل کرے۔ کہ کافر کی اذان صحیح نہیں ہے اور اذان متجزی نہیں تو فساد بعد فساد کل ہے، جیسے نماز کی پچھلی رکعت میں فساد ہو تو سب فاسد ہے۔ بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے، اگر کہی تو دوبارہ پڑھی جائے گی، مگر مسافر اگر سواری پر اذان کہہ لے تو مکروہ نہیں ہوگا۔ اور اقامت مسافر بھی اتر کر کہے، اگر نہ اترا اور سواری پر ہی کہہ لی تو اذان ہو جائے گی۔ اذان قبلہ رو کہے اور اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے، اس کا اعادہ کیا جائے، مگر مسافر جب سواری پر اذان کہے تو اس کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اذان کہنے کی حالت میں بلا عذر کھنکارنا مکروہ ہے، اور اگر گلا پڑ گیا یا آواز صاف کرنے کے لیے کھنکارا تو حرج نہیں۔ مؤذن کو حالت اذان میں چلنا مکروہ ہے، اور اگر کوئی چلتا ہے اسی حالت میں اذان کہتا جائے تو پھر اعادہ کریں، اس کو دوبارہ پڑھیں۔ اثناء اذان میں اذان کے دوران بات چیت کرنا منع ہے، اگر کلام کیا تو پھر دوبارہ اذان کہی۔ کلمات اذان میں لحن حرام ہے، مثلا اللہ اللہ یا اکبر کے حمزے کو مد کے ساتھ لمبا کر کے پڑھنا، یوں ہی اکبر میں با کے بعد الف بڑھانا یہ حرام ہے، یوں ہی کلمات اذان کو قواعد موسیقی پر گانا بھی لحن و ناجائز ہے۔ سنت یہ کہ اذان بلند جگہ کہی جائے کہ پڑوس والوں کو خوب سنائی دے اور بلند آواز سے کہے۔ طاقت سے زیادہ
آواز بلند کرنا یہ مکروہ ہے۔ مسجد میں اذان کہنا مکروہ ہے۔ یہ حکم ہر اذان کے لیے فقہ کی کسی کتاب میں کوئی اذان اس سے مستثنیٰ نہیں۔ اذان ثانی جمعہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے۔ اللہ اکبر دونوں مل کر ایک کلمہ ہے۔ دونوں کے بعد سکتہ کرے، درمیان میں نہیں، اور سکتہ کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے، یعنی اللہ اکبر کے بعد اتنی دیر خاموش رہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے، اور سکتہ کا یعنی اس درمیان جو وقفہ کرنا ہوتا ہے اس کو چھوڑنا مکروہ ہے، اور ایسی اذان کا اعادہ کرنا، اس کو دوبارہ کہنا مستحب ہے۔ اگر کلمات اذان یا اقامت میں کسی جگہ تقدیم و تاخیر ہو گئی تو اتنے کو صحیح کر لے، سرے سے اعادہ کی حاجت نہیں، اور اگر صحیح نہ کیا اور نماز پڑھ لی تو نماز کے اعادہ کی حاجت نہیں ہوگی۔ حی علی الصلاۃ دائیں طرف منہ کر کے گئے، اور حی علی الفلاح بائیں جانب، اگرچہ اذان کے لیے نہ ہو بلکہ بچے کے کان میں یا کسی اور کے لیے گئی، یہ پھرنا فقط منہ کا ہوتا ہے، سارے بدن سے نہ پھرے۔ اگر منارہ پر اذان کہے تو دائیں طرف کے طاق سے سر نکال کر حی علی الصلاۃ کہے، اور بائیں جانب کے طاق سے حی علی الفلاح، یعنی جب بغیر اس کے آواز پہنچنا پورے طور پر نہ ہو۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا مستحب ہے۔ اذان کہتے وقت کانوں کے سوراخ میں انگلیاں ڈالے رہنا مستحب ہے، اور اگر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تو بھی اچھا ہے، اور اول احسن ہے کہ ارشاد حدیث کے مطابق اور بلندی آواز میں زیادہ معین ہے۔ کان بند ہوتے ہیں، آدمی سمجھتا ہے کہ ابھی آواز پوری نہ ہوئی، زیادہ بلند کرتا ہے۔ اقامت بھی اذان کی طرح کہی جاتی ہے، یعنی اقام مذکورہ اس کے لیے بھی ہے، صرف کچھ باتوں میں فرق ہے۔ اس میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 بار کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی آواز بلند ہو، مگر نہ اذان کی مثل، یعنی اذان کی طرح زیادہ آواز بلند نہیں کرنی، بلکہ صرف اتنی کرنی ہے کہ حاضرین تک پہنچ جائے۔ اس کے کلمات جلدی کہے جاتے ہیں، اور درمیان میں وقفہ نہیں کیا جاتا، نہ کانوں پر ہاتھ رکھنا ہوتا ہے، نہ کانوں میں انگلیاں رکھنا، اور صبح کی اقامت میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جاتا۔ اقامت بلند جگہ یا مسجد سے باہر ہونا سنت نہیں ہے۔ اگر امام نے اقامت کہی تو قد قامت الصلاۃ کے وقت آگے بڑھ کر مصلی پر چلا جائے۔ اقامت میں بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرنا چاہیے۔ اقامت کی سنیت اذان کی بنسبت زیادہ مؤکدہ ہے۔ جس نے اذان کہی اگر وہ موجود نہیں ہے تو جو چاہے اقامت کہہ لے، اور بہتر یہ کہ امام کہے، اور اگر مؤذن موجود ہے تو اس کی اجازت سے دوسرا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اسی کا حق ہے، اور اگر بے اجازت کہی اور مؤذن کو ناگوار ہوا تو پھر مکروہ ہے۔ جنب اور محدث کی اقامت مکروہ ہے، مگر اعادہ نہ کی جائے گی، بخلاف اذان کے جنب یعنی ناپاک آدمی جو اذان اگر کہے تو وہ دوبارہ کہی جائے گی، اس لیے کہ اذان کی تکرار مشروع ہے اور اقامت 2 بار نہیں ہو سکتی۔ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، جب حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو۔ یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں اور اس وقت اٹھیں جب مکبر یعنی تکبیر کہنے والا، اقامت کرنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے۔ یہی حکم امام کے لیے۔ آج کل اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے کہ وقت اقامت سب لوگ کھڑے رہتے ہیں، بلکہ اکثر جگہ تو یہاں تک ہے کہ جب تک امام مصلی پر کھڑا نہ ہو اس وقت تک تکبیر نہیں کہی جاتی۔ یہ خلاف سنت ہے۔ مسافر نے اذان و اقامت دونوں نہ کہی یا اقامت نہ کہی تو مکروہ ہے، اور اگر صرف اقامت پر اکتفا کیا تو کراہت نہیں ہے، مگر اولا یہ ہے کہ اذان بھی کہے اگر جتنا نہ ہو یا اس کے سب ہمراہی وہاں موجود ہوں۔ بیرون شہر کسی میدان میں جماعت قائم کی اور اقامت نہ کہی تو مکروہ ہے، اور اذان نہ کہی تو حرج نہیں مگر خلاف اولا ہے۔ مسجد محلہ یعنی جس کے لیے امام و جماعت معین ہو کہ وہی جماعت اولا قائم کرتا ہو، اس میں جب جماعت اولا یعنی پہلی جماعت بطریق مسنون ہو چکی ہے تو دوبارہ اذان کہنا مکروہ ہے، اور بغیر اذان اگر دوسری جماعت قائم کی جائے تو امام محراب میں نہ کھڑا ہو بلکہ دائیں یا بائیں ہٹ کر کھڑا ہو کہ امتیاز رہے۔ اس امام جماعت ثانیہ کو محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور مسجد محلہ نہ ہو، جیسے
سڑک، بازار، اسٹیشن، سرائے کی مسجدیں جن میں چند شخص آتے ہیں اور پڑھ کر چلے جاتے ہیں، پھر کچھ اور آئے اور پڑھی، تو اس مسجد میں تکرار اذان مکروہ نہیں ہوگی، بلکہ افضل یہ ہے کہ ہر گروہ کے نیا آئے گا تو نئی اذان اور اقامت کے ساتھ جماعت پڑھے۔ ایسی مسجد میں ہر امام محراب میں کھڑا ہوگا۔ محراب سے مراد وسط مسجد ہے، یہ طاق معروف ہو یا نہ ہو، البتہ مسجد حرام شریف میں یہ محراب اصلا نہیں۔ جب اذان سنے تو جواب دینے کا حکم ہے، یعنی مؤذن جو کلمہ کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو اس کے جواب میں صدقت و بررت و بالحق نطقت یہ کہا جاتا ہے۔ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام اور جواب سلام تمام اشغال موقوف کر دے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی۔ اذان کی آواز آئے تو تلاوت موقوف کر دے اور اذان کو غور سے سنے اور جواب دے، یوں ہی اقامت میں۔ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ راستہ میں چل رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی تو اتنی دیر کھڑا ہو جائے، سنے اور جواب دے۔ اقامت کا جواب مستحب ہے، اس کا جواب بھی اسی طرح ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ ما ادامت السماوات والارض یہ کہا جائے۔ اگر چند اذانیں سنیں تو اس پر پہلے ہی کا جواب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سب کا جواب دے۔ اگر بوقت اذان جواب نہ دیا تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو اب دے لے۔ خطبہ کی اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کو جائز نہیں۔ اذان و اقامت کے درمیان وقفہ کرنا سنت ہے، اذان کہتے ہی اقامت کہہ دینا یہ مکروہ ہے، مگر مغرب میں وقفہ 3 چھوٹی آیتوں یا ایک بڑی آیت کے برابر۔ باقی نمازوں میں اذان و اقامت کے درمیان اتنی دیر تک ٹھہرے کہ جو لوگ پابند جماعت ہیں آ جائیں، مگر اتنا انتظار نہ کیا جائے کہ وقت قرات آ جائے۔ جن نمازوں سے بیشتر سنت یا نفل ہے ان میں اولا یہ ہے کہ مؤذن بعد اذان سنن و نوافل پڑھے، ورنہ بیٹھا رہے۔ رئیس محلہ کا اس کی ریاست کے سبب انتظار کرنا مکروہ ہے، ہاں اگر وہ شریر ہے اور وقت میں گنجائش ہے تو انتظار کر سکتے ہیں۔ اذان پڑھنے پر اجرت لینا علماء کرام نے اس کو جائز لکھا ہے، مگر اذان کہنے پر احادیث میں جو ثواب ارشاد ہوئے وہ صرف انہی کے لیے ہیں جو اجرت نہیں لیتے، خالصتاً اس خدمت کو اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیتے ہیں۔ ہاں اگر لوگ بطور خود مؤذن کو صاحب حاجت سمجھ کر دے دیں تو یہ بالاتفاق جائز بلکہ بہتر ہے اور یہ اجرت نہیں ہوگی۔